بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے ملک پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ چیز دیکھی کہ مفتی قوی صاحب جو سوشل میڈیا پر اور ملکی میڈیا پر بہت مشہور و معروف شخصیت ہیں، ان کو ایک خاتون نے تھپڑ بھی مارا اور پھر بہت سی نازیبا حرکات بھی جو ان کی سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ ہر انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بخاری شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی لیکن علانیہ طور پر گناہ کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جائے گا اور وہ بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ اب علانیہ گناہ کیا ہیں کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو معصوم ہو، جو خطا سے پاک ہو۔ نبی معصوم ہوتے ہیں اور نبیوں کے علاوہ معصوم کوئی نہیں ہوتا، لیکن انسان کی خطا، انسان کے گناہ کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جملہ بھی کہنا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، یہ فقہا اور محدثین جائز نہیں کہتے کہ آپ اپنے گناہ کا گواہ نہ بنائیں مخلوق کو۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کے گناہ چھپائے ہیں تو انسان کو بھی اپنے گناہوں پر پوشیدہ طور پہ استغفار کرنی چاہیے۔ اب یہ جو علانیہ گناہ کرنے والے ہیں، حدیث نے فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، گویا کہ وہ اکڑ کے، وہ تکبر کے ساتھ، تفاخر کے ساتھ اللہ کی بغاوت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور اس پر مسکراتے ہیں، افسوس کرنے کے بجائے روتے نہیں بلکہ ہنستے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا علانیہ گناہ کرنے والا مرد اور عورت بخشش سے محروم ہو جائیں گے۔ اب مفتی عبدالقوی صاحب جنہوں نے ایسی نازیبا حرکات مختلف میڈیا پہ ان کی ہر تھوڑے عرصے بعد آتی ہیں، اب اگر وہ خالی پاکستان کے ایک عام شہری ہوتے تو شاید ہمیں اتنا بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مفتی لگایا ہے اور مفتی لفظ کی توہین کروا رہے ہیں، اور پورا پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر ان کی حرکات کی وجہ سے لفظ مفتی توہین اور تذلیل کا باعث بن رہا ہے۔ نہ تو مفتی عبدالقوی صاحب کسی دارالافتاء کے مفتی ہیں جہاں فتویٰ دیا جاتا ہے، نہ ان کی فتوے کو دنیا میں کسی جگہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مفتی اس کو کہتے ہیں جو دارالافتاء میں بیٹھے اور پھر وہ فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ان علوم پر اسے دسترس ہو جس کو فتویٰ دینے کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب پورے بر صغیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے محدثین موجود تھے، لیکن فتویٰ مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا چلتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی اعظم پاکستان کا ایک لقب عطا ہوا اور علماء نے ان کو مفتی بنایا۔ پھر اب ملک پاکستان میں مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مفتی اعظم کے صحیح معنوں میں حقدار ہیں، اور ان کا فتویٰ کروڑوں لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ خود ساختہ مفتی جن کا علمی حیثیت کا کسی کو نہیں پتہ، جن کے عملی حیثیت کا سب کو پتہ ہے اور جن کے علمی سٹیٹس کا نہیں پتہ، لیکن صرف لفظ مفتی لگا کر ایسے نازیبا الفاظ، نازیبا حرکات اور پھر اس طرح کی حرکات کر کے عوام کے دلوں میں علماء اور مفتیان کی عزت کم کرنا، یہ آپ اپنی آخرت کے خراب کرنے اور اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ کے مترادف ہیں۔ اب ان کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار پڑھنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے مذہبی حلقہ بدنام ہو رہا ہے۔ جس مذہبی حلقے میں بڑے بڑے محدثین ہیں، مفتیان ہیں، علماء ہیں، شیوخ ہیں، اب دیکھنے والا تو دنیا دار آدمی وہ ان بڑے بڑے اکابر اور شیوخ اور علماء جو متقی، پرہیزگار، اللہ والے ہیں، ان کے نام کے ساتھ مفتی دیکھ کر بھی سمجھے گا کہ مفتی عبدالقوی جیسے مفتی ہیں یہ۔ حالانکہ مفتی عبدالقوی صاحب کا دارالافتاء سے، مدارس سے، علمی حلقوں سے اور پھر اکابر کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء زعماء کے ساتھ کیا تعلق؟ ان کو تو میڈیا نے صرف ایک
تمسخر کے لیے، اور اپنے میڈیا میں ان کو صرف اپنی مذاق اور ہنسی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اور میڈیا کو ایسے بندے چاہیے جس سے ان کو پبلک دیکھے اور ہنسے، مذاق اڑائے، تمسخر کرے، اور چاہے اس سے اسلام کتنا ہی بدنام کیوں نہ ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو جائے عوام، لیکن میڈیا اپنا کام کرتا ہے، اور مفتی عبدالقوی جیسے لوگ وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں اور علماء کو، دینداروں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علم کا ہونا، شیطان کے پاس بہت بڑا علم تھا، لیکن علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اکابر بڑوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اور مفتی عبدالقوی صاحب کو سوچنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے اسلام، اسلام، اہلیان مدارس اور مساجد اور متقی پرہیزگار طبقہ بدنام ہو رہا ہے۔ ان کے کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی دارالافتاء، کسی خانقاہ کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اور تمام انسانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علانیہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ کیے اس پر توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔